جھوٹ ہے یہ سب، سب جھوٹ ہے۔ میں سب کچھ برباد کر دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا۔ آج پھر اس نے کمرے کی وہی حالت کی تھی جو وہ ہمیشہ غصے میں کرتا تھا۔ کمرے کی ہر قیمتی چیز نیچے زمین پر گری پڑی تھی، جبکہ پورے کمرے کی حالت بگاڑنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت اور غصہ تھا کہ گھر کے کسی بھی ملازم اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سارے ملازم گھر کے نیچے والے حصے میں کھڑے اوپر اپنے مالک کے کمرے سے آنے والے شور کو سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی تھر تھر کام بھی رہے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں رہنے والوں کو ان سب کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ صاحب آج پھر بہت غصے میں ہیں، آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم لوگ جانتے ہو نا کہ آج کے دن غلطی کرنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اب اگر اپنی جان پیاری ہے تو سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کریم نے وہاں موجود سارے ملازمین جو ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مالک کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن رہے تھے، ان سب کو دوبارہ سے اپنے اپنے کام کرنے پر لگا دیا تھا۔ کریم یہاں کا خاص ملازم تھا، وہ کافی سالوں سے شاہ میر کے ساتھ ہی تھا۔ نہ صرف گھر کے معاملات بلکہ باہر کے معاملات بھی وہی سنبھالتا تھا۔ شاہ میر اگر کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو وہ کریم ہی تھا، اور اگر کوئی شاہ میر کو سنبھال سکتا تھا اور اسے سمجھ سکتا تھا تو وہ بھی کریم ہی تھا، کیونکہ کریم پچھلے کافی سالوں سے شاہ میر کے ساتھ تھا، لیکن ابھی فی الحال اندر جانے کی ہمت اس کی بھی نہیں تھی۔ اس لیے سب ملازموں کو ان کے کام پر لگا کر وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد شاہ میر اسے ہی بلائے گا۔ پلیز مما مان جائیں نا، جانے دیں، آپ جانتی ہیں نا میرب سے میری کتنی اچھی دوستی ہے۔ اب اگر میں نہیں جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، اور میں کون سا روز روز گھر سے باہر جاتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار آپ سے کوئی فرمائش کر رہی ہوں، آپ وہ بھی پوری نہیں کریں گی۔ شفا میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں کہیں جانے کے لیے اجازت لینی ہی ہے تو اپنی دادی جان سے لو یا پھر اپنے بابا سے لو، اور وہ دونوں ہی تمہیں اتنی دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ میری اجازت لے کر کیا کرو گی؟ میری اجازت تم اتنی دور نہیں جا سکتی، اسی لیے کیوں فضول میں میرا دماغ کھا رہی ہو؟ شفا پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی ماں سے کراچی جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کی اکلوتی اور بیسٹ فرینڈ کی شادی جو تھی، لیکن مہرین بیگم کب سے اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بابا اور دادی اسے اکیلے شہر سے باہر جانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ ماما اگر آپ بابا سے بات کریں گی تو وہ ضرور مان جائیں گے، اور اگر بابا مان جائیں گے تو وہ دادی کو بھی منا لیں گے۔ پلیز مان جائیں نا، اور میں کون سا اکیلی جاؤں گی؟ رضیہ میرے ساتھ جائے گی، ویسے بھی تو حویلی میں وہ پورا دن میرا سایہ بن کر گھومتی رہتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر دادی جان نے کیا سوچ کر اسے میرے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ بری بات ہے شفا، ایسے نہیں کہتے، تمہاری دادی جان نے اسے تمہارے ذاتی کاموں کے لیے رکھا ہے، اسی لیے وہ تمہارے آس پاس رہتی ہے تاکہ تمہیں کسی بھی کام میں کوئی مشکل نہ ہو اور تمہارا کام وقت پر ہو جائے۔ اور تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے نا مما، دادی جان کے کہنے پر میں رضیہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، اور اگر وہ کہیں گی تو انہیں بھی ساتھ لے جاؤں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ شفا یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے بابا اگر مان بھی گئے تو دادی نہیں مانیں گی، لیکن پھر بھی تمہاری ضد کے آگے ایک مرتبہ پھر ہار مانتے ہوئے میں بات کروں گی۔ اگر وہ مان گئے تو کیوں یہ بات بھول جاتی ہو؟ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت دیتے۔ یہ خانزادوں کی حویلی ہے، یہاں پر عورتوں کو بہت سنبھال کر رکھا جاتا ہے، حویلی کے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، بس حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی رہتی ہیں۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہارے بابا اور دادی نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے گھر سے باہر بھی جاتی اور انہوں نے تمہیں پڑھنے کی بھی اجازت دی۔ اب اتنی بڑی بڑی فرمائشیں مت کرو کہ وہ تمہیں اس حویلی کی چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیں۔ مما اگر میں خانزادی ہوں تو کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ مجھے اپنی مرضی سے کہیں آنے جانے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اپنے دوست کے گھر ہی جا رہی ہوں، کسی اور کے گھر تو نہیں۔ اور اگر دادی اور بابا نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے پڑھنے کی اجازت دی، کہ حویلی سے باہر جانے کی اجازت دی، تو کیا کبھی میں نے ان کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کو سب سے پہلے رکھا ہے اور ہمیشہ رکھوں گی۔ اب اس بات کی فکر مت کریں، میں جانتی ہوں میری بیٹی کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے اس حویلی کا اور اس کے بابا کا نام خراب ہو۔
تمہاری خوشی کے لیے میں تمہارے بابا سے بات کروں گی اور انہیں ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی بھی کوشش کروں گی، لیکن یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے۔ اس کے بعد تم شہر سے باہر جانے کی ضد کبھی نہیں کرو گی، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارے بابا اور دادی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ پکا ماما، آپ اس مرتبہ مجھے اجازت دلوا دیں، اس کے بعد میں کبھی بھی شہر سے باہر جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ اور ویسے بھی میں نے پہلے کبھی کون سا شہر سے باہر جانے کی ضد کی ہے؟ یہ سب کچھ تو میں میرب کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر کراچی نہ جاتے تو مجھے بھی آج اس کی شادی میں جانے کے لیے اتنے جتن نہ کرنے پڑتے۔ بس اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کروں گی بات۔ تھینک یو مما، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماما ہے۔ شفا خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی خوشی کے برقرار رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ اچھا، اب اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انہوں نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے یقین ہے جب آپ بات کریں گی تو بابا ضرور مان جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شفا کی آخری بات سن کر مہرین بیگم کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ محبت کے نام پر تو ان کا چہرہ ایک دم سے تاریک ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے تاکہ ان کی بیٹی ان کے چہرے کی یہ اداسی اور تاریخی دیکھ نہ لے۔ اچھا، اب جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر اپنی تیاری کرو، ہو سکتا ہے تمہارے بابا مان جائیں اور پھر تمہیں تیاری کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ شفا دوبارہ سے اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے پیار جتا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، جبکہ مہرین بیگم کو چہرے پر دوبارہ سے وہی ویرانی اور خاموشی آ گئی تھی جو کچھ دیر پہلے وہ چھپا گئی تھی۔ بولو کریم، کیا خبر ہے؟ سر، آپ نے جیسا کرنے کے لیے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، بہت جلد آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ کریم خاموشی سے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ شامیر اس وقت اپنے گھر کے یہ کمرے میں موجود تھا، جو کمرہ خاص طور پر اس نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ شامیر کئی گھنٹے اس کمرے میں گزار دیتا تھا اور یہاں بیٹھ کر گھنٹوں سگریٹ پیتا تھا۔ آج بھی پورے کمرے میں سگریٹ کی بو، اس کا دھواں اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ کسی بھی دوسرے انسان کے لیے یہاں کھڑا ہونا مشکل تھا، لیکن شامیر بہت سکون سے یہاں پر بیٹھا تھا، اور کریم کو بھی شامیر کے ساتھ رہتے رہتے اب ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ بھی خاموشی سے ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کریم، میں کیوں تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں؟ کیونکہ تم ہمیشہ میرے لیے اچھی خبر لے کر آتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام بھی بہت اچھے طریقے سے تم کرو گے۔ جی سر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں میں ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کام میں غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ غلطی کرنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اس لیے میں نے یہ کام بھی تمہارے ذمے لگایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس میں کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ جی سر، جیسا آپ چاہیں گے ایسا ہی ہوگا۔ اس کام کو میں خود دیکھ رہا ہوں، اب فکر مت کریں، اس میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے کریم، اب تم جا سکتی ہو۔ کریم جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شامیر کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا کہ یہ وہی شخص تھا جو آج صبح اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا اور اب یہاں پر بیٹھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ بھی تھوڑے وقت کی تھی اور دوبارہ سے اس کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کریم کے جانے کے بعد وہ خود بھی اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منیب احمد، تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں جی، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں اس بارے میں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر کی بیٹی کو اکیلے شہر سے باہر جانے کی اجازت ہو؟ تم شاید اس حویلی کی روایات کو بھول گئے ہو، اسی لیے یہ بات کہہ رہے ہو۔ کیا ہو گیا اماں جی، میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور اب وقت اور حالات بہت بدل چکے ہیں، اور ویسے بھی حیدرآباد اور کراچی میں آخر فاصلہ کتنا ہے؟ ہم کون سا شفا کو کہیں بہت دور بھیج رہے ہیں، اور میرا بھی تو آنا جانا لگا رہتا ہے، میں کراچی آتا جاتا رہتا ہوں۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، بچی کی خوشی کے لیے اسے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی سب سے اچھی اور بچپن کی سہیلی کی شادی ہے۔ منیب احمد، اگر تم نے پہلے سے ہی سب کچھ سوچ رکھا ہے تو پھر مجھ سے کس بات کی اجازت چاہتے ہو؟ وہ تمہاری بیٹی ہے، اگر تم نے اسے جانے کی اجازت دے ہی دی ہے تو پھر میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ایسی بات نہیں اماں جان، آپ کی بات کی اس گھر میں بہت اہمیت ہے، اور آپ کے بغیر میں بھلا کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوشی خوشی شفا کو جانے کی اجازت دیں۔
راضیہ اب اس کے ساتھ ہی جائے گی اور ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی۔ میں بیٹیوں کی بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر کبھی بھی راضی نہیں رہی، اور شفا کو تو میں نے ہمیشہ سب سے بڑھ کر محبت دی ہے۔ اس لیے تو میں نے سب کے خلاف جا کر اسے اچھی تعلیم دلوائی ہے اور کبھی اس پر روک ٹوک نہیں کی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی سے باہر آتی جاتی رہی ہے، لیکن دوسرے شہر جانے کی اجازت میں اسے نہیں دے سکتی۔ مگر اب جب کہ تم نے فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تم اسے بھیج دو، لیکن کوشش کرنا کہ ایک ہفتے سے پہلے اسے واپس بلوا لو۔ سکینہ بیگم اپنی بات کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنی چھڑی کو پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے مہرین بیگم اور منیب احمد بس خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دادی جان نے اجازت دے تو دی ہے، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ یار کوئی بات نہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، اور دادی جان کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ تم سے زیادہ عرصے تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ تم واپس جا کر انہیں منا لینا، ضرور مان جائیں گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس سے کبھی بھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہتی۔ ناراض تو وہ اب بھی نہیں ہے، لیکن بس مجھے بھیجنے کے حق میں نہیں ہے۔ تم چھوڑو ان ساری باتوں کو اور خوشی خوشی سے یہاں آنے کی تیاری کرو۔ ویسے بھی انہوں نے انکار تو نہیں کیا نا، بس تھوڑی سی خفا سی ہیں، وہ خود ہی مان جائیں گی۔ اب تم جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور آنے کی تیاری کرو۔ میرب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی ہے۔ خوش تو شفا بھی تھی جب اپنے دوست سے ملے گی اور اس کی شادی میں شریک ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں دادی جان کی وجہ سے وہ اداس بھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے یہ سوچ کر کے واپس آ کر انہیں منا لوں گی، شفا نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ واہ شفا بی بی، آپ کی دوست کا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ شادی پر بھی کافی لوگ آئیں گے، بس اب دعا کریں کہ اس مرتبہ میں کسی کو پسند آ جاؤں، اور بس پھر آپ کی رضیہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے گی۔ ہائے کاش کسی کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ بس کر دو رضیہ، اب دوبارہ سے تمہارا وہی محبت نامہ شروع ہو جائے گا۔ چلو آؤ میرے ساتھ اندر۔ شفا بی بی ایسے تو نہ کہیں، آپ تو جانتی ہیں کہ کتنے عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کسی سے مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے، مجھے اپنا بنا کر اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے، بالکل ویسی جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے۔ بس کر دو رضیہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ وہ صرف کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن شفا بی بی، حقیقت میں ایسا ہو بھی تو سکتا ہے، محبت بھی تو حقیقت میں ہوتی ہے، اور اگر محبت ہوتی ہے تو پھر یہ کہانیاں بھی تو سچ ہو سکتی ہیں نا۔ اس دنیا میں کسی نہ کسی کو تو کسی سے اس قدر شدید محبت ہوتی ہوگی۔ شفا تو رضیہ کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ رضیہ شفا کی ہی ہم عمر تھی اور بچپن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رضیہ کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے شفا اسے پڑھا دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پڑھنا لکھنا اچھے سے آتا تھا۔ وہ شفا کی کتابیں لے کر گھر میں پڑھتی تھی، اور یہ عادت صرف بچپن کی ہی نہیں تھی، بلکہ ابھی بھی وہ شفا کے کمرے سے کتابیں اٹھا کر پڑھتی رہتی تھی، جس میں زیادہ کتاب ناول کی ہوتی تھی۔ اس لیے اسے اپنے لیے بھی کسی ہیرو کا انتظار تھا جو آتا اور اس کی زندگی بدل دیتا۔ میرب جلدی کرو یار، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں نا ہم دوبارہ آ جائیں گے، ابھی ہم گھر چلتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا شفا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم آئے ہیں، ابھی تو کچھ ٹھیک سے خریدا بھی نہیں اور نہ ہی دیکھا ہے، اور تم گھر جانے کی بات کر رہی ہو۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شفا کا چہرہ کافی پریشان لگ رہا تھا، اس لیے میرب کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی میں تھک گئی ہوں۔ اتنی جلدی کیسے تھک گئی؟ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے کوئی 10 منٹ ہی تو گزرے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ٹھیک تو مجھے بتاؤ، ہم یہیں سے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں اسے بخار تو نہیں۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ویسے کچھ لینے کا دل نہیں کر رہا، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ گھر چلتے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ شفا نے مسکرا کر کہتے ہوئے میرب کو اپنی طرف سے پورا مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ میرب کو اصل بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے وہ اس مال میں آئی تھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، لیکن آس پاس کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہی بات شفا کو پریشان کر رہی تھی، اب مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ارے ابھی تم چیزیں دیکھو گی تو تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو ابھی تو ہم نے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، میں تو تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو اب اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ میرب زبردستی شفا کا ہاتھ پکڑ کے اسے
مال کے اوپر والے حصے میں لے گئی تھی، جبکہ شفا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ یار یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے میرب، میں سب کچھ پہلے ہی خرید چکی ہوں۔ ہاں تو کیا ہوا، اگر خرید چکی ہے تو ایک ڈریس اپنی دوست کی پسند سے لے لو گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ چلو جلدی سے یہ ٹرائی کر کے دیکھو، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈریس تم پر بہت خوبصورت لگے گا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اب جاؤ بھی، ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جلدی سے یہ ٹرائی کر کے دیکھو، تب تک میں بھی اپنے لیے کچھ کپڑے سلیکٹ کر لوں۔ میرب کی خوشی کے لیے شفا نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈریس پکڑا تھا اور چینجنگ روم میں چلی ہے۔ چینج کر کے ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جو اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ یہ لائٹ کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے مال میں لائٹ کیسے جا سکتی ہے؟ اچانک سے کسی نے آ کر پیچھے سے شفا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ ڈریس واقعی تمہارے لیے ہی بنا ہے، اس میں تو تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ جی چاہتا کہ آج ہی تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں، لیکن ابھی ان سب کا وقت نہیں آیا میری جان، تھوڑا سا اور انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد تو تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے ہی پاس آنا ہے۔ شفا اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے، لیکن وہ تو اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا اور جانے کیا کچھ بول رہا تھا۔ یہ ڈریس تم کسی کے سامنے نہیں پہنو گی، اور اگر زیادہ پسند ہے تو انتظار کرو، جب میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا پھر تم اسے میرے سامنے پہن سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے تم میری بات ضرور مانو گی، کیونکہ مجھے بات نہ ماننے والے لوگ شدید برے لگتے ہیں۔ میں جس قسم کی انہیں سزا دیتا ہوں نا، ویسے سزا تم تو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے غلطی سے بھی میری بات نہ ماننے کی غلطی مت کرنا۔ وہ شخص اپنی بات کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ شفا کو ہوش آیا تھا، لائٹ بھی آ چکی تھی اور اس شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا، جس سے وہ یہاں آئی تھی اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ وہی شخص تھا؟ مگر وہ اسے کیسے جانتا تھا اور یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھی اور اب اس شخص نے یہاں آ کر تو اسے اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ شفا جیسے تیسے کمرے سے باہر نکلی تھی، باہر آتے اسے چکر آنے لگے تھے اور وہ وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ شفا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو مجھے بتا دو، ہم پھر چلتے ہیں، لیکن تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں اور رضیہ کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہیں اس طرح سے بے ہوش ہوتا دیکھ کر۔ تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں مجھے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تم نے صبح کا کچھ نہیں کھایا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے، کسی بات کو اپنے ذہن پر بہت زیادہ سوار کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ رضیہ تم جاؤ، جا کر کچن سے شفا کی پسند کا کچھ بنا کر لاؤ۔ جی بی بی جی۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی جس کی تم نے اتنی زیادہ ٹینشن لے لی؟ رضیہ کے کمرے سے جانے کے بعد اب میرب شفا سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر مال میں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، تم خواہ میں پریشان ہو رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بس اسی لیے طبیعت تھوڑی سی خراب ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ شفا نے پوری کوشش کی تھی کہ میرب کو کچھ پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرب کی شادی قریب تھی، اس لیے شفا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کا اتنا خاص دن اس کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ شفا میری طرف دیکھ کر جواب دو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں صرف تمہاری دوست ہی نہیں ہوں بلکہ ہم دونوں میں بہنوں جیسا رشتہ ہے۔ کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے کھل کر بتاؤ۔ ارے میرب تم بھی نا بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاتی۔ اب چلو چھوڑو یہ سب کچھ، نیچے جا کر تیاری کرتے ہیں، بہت ساری تیاریاں کرنی، اور تمہیں پتہ ہے میں نے تو تمہاری مہندی کے لیے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے۔ شفا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر جانے لگی جب میرب نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ ارے ہاں بھائی، اب کیا تمہیں لکھ کر دوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ چلو آؤ چھوڑو، اب تم نے بھی کیسی عجیب سی شکل بنائی ہوئی ہے، مہمان آ کر دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ لڑکی شاید اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ شفا تم بھی نا، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، چلو۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی ہنستی ہوئی نیچے۔ شادی کے سارے فنکشن بہت اچھے طریقے سے ہو گئے تھے اور میرب رخصت ہو کر
اپنے گھر چلی گئی تھی۔ رضیہ تم جلدی جلدی سے ہمارا سارا سامان سمیٹ لو، ہم لوگ کل واپس جا رہے ہیں۔ بابا جان کا فون آیا تھا، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ واپسی پر ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے۔ شفا بی بی، میں نے تو آپ کے کہنے سے پہلے ہی سارا کچھ سمیٹ لیا ہے، بس آپ کے کپڑے استری کرنے والے رہ گئے ہیں۔ جو آپ نے پہن کر جانا ہے وہ بھی میں صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے جلدی جلدی کر دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ جاتے ہوئے میرے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دینا۔ رضیہ کے جانے کے بعد شفا جلدی سو گئی تھی۔ اچانک سے اسے اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے کسی شخص کو دیکھ کر شفا کے واقعی ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا شفا کے بیڈ پر اس سے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو وہ شفا کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ جب شفا کی نظر اس چیز پر گئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ شفا کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتے ہوئے اس نے اس شخص سے پوچھ لیا کہ آخر وہ کون ہے۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا میری جان کہ میں کون ہوں، لیکن فی الحال تو میں تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے اس دن شاپنگ مال میں کہ یہ ڈریس کسی کے سامنے نہیں پہنوں گی؟ کہا تھا نا؟ اب تم نے میری بات نہیں مانی، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے مجھے ان پر بہت غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ میں غلطی کرنے والوں کو بہت بھیانک سزا دیتا ہوں۔ اب تم نے میری بات نہ مان کر یہ غلطی کی ہے، اب تم خود بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں۔ سزا کا نام سنتے ہی شفا کو پسینہ آنے لگا تھا۔ اب جو کوئی بھی ہیں پلیز مجھ سے دور رہیں اور یہ چاقو مجھ سے دور کریں۔ چلا جاؤں گا، لیکن پہلے غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی کی سزا تو دے دوں۔ سامنے بیٹھے شخص نے چاقو کا دباؤ شفا کے کندھے پر ڈالا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، پلیز مجھے مت مارو۔ شفا زور زور سے چیخنے لگے تھے جب سامنے بیٹھے شخص نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو وہیں دبا دیا۔ شفا کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ شخص اسے جان سے مارنے آیا ہے، اس لیے شفا بس آنکھیں بند کیے زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ ابھی کے لیے بس اتنی سزا کافی ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بات ماننے سے انکار کیا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ آخری الفاظ جو شفا کے کان میں پڑے تھے، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ اس کمرے میں کیا ہوا؟ جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے کے دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی۔ شفا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ لگایا تو وہاں پر خون جم چکا تھا۔ کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، بس ہلکا سا تھا، لیکن شفا جیسی لڑکی کے لیے یہ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے جلدی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھایا تھا اور اپنے سر پر لے لیا تھا تاکہ آنے والا اس کا زخم نہ دیکھ سکے۔ جب جلدی سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رضیہ کھڑی تھی۔ شفا بیبی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں لیکن آپ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے تو فکر ہونے لگی تھی، اگر آپ ابھی بھی دروازہ نہ کھولتی تو میں نے نیچے جا کر اس کی چابی لے آنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس کل کی وجہ سے کافی زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ صاحب جی بھی نیچے آ گئے اور بیگم صاحبہ آپ کو نیچے ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ صاحب کا کہنا ہے کہ میں جلدی سے آپ کو بلا کر لے آؤں۔ ناشتہ کرتے فوراً ہی ہم لوگوں کو گھر کے لیے نکلنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو گھر پہنچنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ رضیہ کے جانے کے بعد شفا نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، بس اس مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بیاہ کر بس جلد از جلد اپنے گھر لے جائیں، اور ہم اس مہینے آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے سارے معاملات طے کر لیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ شفا آپ لوگوں کی امانت ہے، جب چاہے لے جائیں۔ ہم تو خود اب یہی چاہتے ہیں کہ شفا جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، بلکہ میں تو خود منیب احمد سے 2 دن پہلے اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ آپ لوگوں نے خود ہی آ کر یہ بات کہی تھی۔ دادی جان کو تو یہ بات سن کر دلی خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کے حق میں تھی۔ یہ تو منیب احمد اور شفا کی ضد تھی کہ اب اسے پڑھنا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو شفا کی 18 سال کے ہوتے اس کی شادی کروا دی تھی۔ تو بس پھر اگر سب لوگ راضی ہیں تو پھر
اس مہینے کی 25 تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ارے نہیں شگفتہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ نئے کام میں دیری کیسی؟ جب کرنا ہی ہے تو کوئی بھی تاریخ رکھ لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں البتہ تم اپنی بہن سے پوچھ لو، کیونکہ شادی کی تیاریاں انہوں نے کرنی ہے۔ آپا کو میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ میں جانتی ہوں۔ تو بس پھر طے ہوا، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ہم آ کر اپنی دلہن کو لے جائیں گے۔ شگفتہ بیگم نے بہت محبت سے شفا کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ 2 سال پہلے شفا اور ارحم کی منگنی ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم اور مہرین دونوں بہنیں تھیں۔ دادی جان نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ شگفتہ بیگم کی شادی بھی ایک بہت بڑے اونچے خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے وہ ہر لحاظ سے ان کے برابر تھی، اور ارحم بھی شفا کو پسند کرتا تھا، اس لیے کسی کو رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مہرین بیگم اس بات پر خوش تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی رخصت ہو کر ان کی بہن کے گھر جائے گی۔ ارے رضیہ، جلدی سے مٹھائی لے کر آؤ اور سب کا منہ میٹھا کرواؤ، آج تو بہت خوشی کا دن ہے۔ مجھے اتنے عرصے سے اس دن کا انتظار تھا، اب خیر سے میں اپنے اس فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں گی تو دل کو تسلی ہو جائے گی۔ ارے شفا میری بچی، ادھر آؤ دادی کے پاس۔ رضیہ جلدی سے جاؤ، میرا پرس لے کر آؤ، میں اپنی بچی کا صدقہ دوں۔ ماشاء اللہ سے آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ جی دادی جان، میں بس ابھی لے کر آئی۔ رضیہ سب کو مٹھائی کھلا کر فوراً کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف شادی کا شور تھا، کیونکہ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ شفا بیوی، رضیہ بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہو گیا رضیہ، اس طرح سے کیوں بھاگ کر آئی ہو؟ شفا بیوی، بات ہی ایسی ہے، آپ بھی سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ اچھا، آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ چلو مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے ابھی دادی جان سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادی کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پر جا کر ہوں گی۔ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ پہلے تو میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا، اور اب تو میری ساری پریشانی ہی ختم ہو گئی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بھی۔ تم میرے ساتھ ہوگی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ جی بالکل، بھلا میں آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ دیکھو نا، میں نے آپ کو بہت اچھی اور خوشی کی خبر دی ہے۔ ہاں، خبر تو واقعی بہت اچھی ہے۔ اچھا اب آپ آرام کریں، مجھے دادی جان کے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میں رات میں آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی، کیا پتہ پھر ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ وہاں پر میں رات کو تھوڑی نا آپ کے کمرے میں بیٹھ کر آپ سے باتیں کروں گی۔ رضیہ کہتے ہی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے شفا اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ کون تھا وہ شخص اور آخر مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ کیا مجھے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی تھا، مجھے تو کوئی پاگل لگتا تھا۔ اگر وہ یہاں تک بھی آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ ارے نہیں، وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اسے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں، وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے وہی ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اگر میں نے گھر میں کسی کو بتایا تو سب لوگ ایسے خواہ میں پریشان ہو جائیں گے، اور ویسے بھی اب تو میری شادی ہو رہی ہے، میں شادی کر کے چلی جاؤں گی۔ میں اسی خواہ میں اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ شفا نے خود سے ہی بہت کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کون سی نئی مصیبت لانے والا تھا۔ کریم، سارے انتظامات ہو گئے ہیں نا؟ جی سر، جیسے آپ نے کہا تھا سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، سب کچھ ہو گیا، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ کب کیا کرنا ہے، اور ٹھیک میرے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اب تم جاؤ اور جا کر باقی کے معاملات دیکھو جو رہ گئے ہیں۔ شفا بیوی، بارات آنے والی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، کسی کی نظر نہ لگے۔ شفا دلہن کا لباس پہن کر اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ میں یہی پوچھنے آئی تھی۔ نہیں رضیہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بس عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ تم تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ارے کیا ہو گیا ہے، آپ ایسے کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کون سا کسی انجان جگہ پر جا رہی ہیں؟ وہ لوگ بھی تو سب آپ کے اپنے ہی ہیں نا، تو اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ میں بھی کچھ دنوں میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اب بس ساری پریشانی کو ایک طرف کریں اور خوش رہیں۔ دادی جان نے مجھے کام کہا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر میں وہ کر کے جلدی سے آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، اور پھر سارا وقت آپ کے پاس گزاروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، لیکن جلدی آ جانا۔ جانے کیوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ تو ایسے خواہ میں پریشان ہو رہی ہیں، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ رضیہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ شفا آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھ رہی تھی۔
آج وہ سرخ رنگ کے دلہن کے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس رشتے پر خوش تھی، لیکن جانے کیوں ایک عجیب سا احساس، عجیب سا ڈر تھا جو اسے اندر سے بے چین کیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی سے کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ شفا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا بہت جلد تمہیں میں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، تو بس سب وقت آ گیا کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں۔ اس سے پہلے کہ شفا کچھ کرتی یا کہتی، وہ شخص آگے بڑھا اور شفا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے بے ہوش کرتا اٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کیوں لے کر آئی ہیں مجھے یہاں؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا جو تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شفا کو جب ہوش آیا تھا تو ایک بڑے سے کمرے میں تھی، جبکہ سامنے وہ شخص موجود تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ شفا نے آج اس کا چہرہ دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اندھیرے میں اس سے ملتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم میری ہو اور میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، تو بس یوں سمجھو کہ تم اپنی اصل جگہ پر پہنچ گئی ہو۔ آج سے تم یہیں رہو گی اور اب سے کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ خاموشی سے بنا کوئی شور شرابہ کیے نکاح کے لیے ہاں کر دینا، کیونکہ مجھے بحث کرنے والی اور شور کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں تم سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہاں پر سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے بابا دادی سب لوگ پریشان ہوں گے۔ پلیز مجھے گھر جانے دو۔ شہر میں میرے بابا کی بہت عزت ہے، میری غیر موجودگی میں سب لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کریں گے، میرے خاندان والوں کی بہت رسوائی ہوگی۔ تمہیں خدا کا واسطے مجھے جانے دو۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے خاندان والوں کی رسوائی ہو، لوگ ان سے سوال کریں، ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے تو آج تک میں جی رہا ہوں۔ 15 سال میں نے انتظار کیا ہے آج کے دن کا، اور آج تمہارے گھر والے جب اپنی بیٹی کو گھر میں نہ پا کر تڑپ رہے ہوں گے تو لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی مجھے کس قدر سکون ملتا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ گھٹیا انسان، تم نے میرے گھر والوں کو تکلیف دینے کے لیے سب کچھ کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بالکل، میں نے تمہارے گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں تمہاری شادی سے اٹھا لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تمہارے خاندان والوں سے بدلہ لینا تھا، اور بدلہ بھی ایسا کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ جس قدر اذیت تمہارے خاندان نے مجھے دی ہے نا، اس سے دگنی تکلیف اور اذیت سے میں انہیں گزاروں گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ بنا کوئی تماشا کھڑا کیے نکاح کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس سے زیادہ تم اور کیا کسی کے ساتھ برا پیش آؤ گی؟ اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے تم نے لڑکی کا استعمال کیا۔ میں خانزادی ہوں، تم جیسے عیاش سے نکاح کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ شفا اسے خود پر تسلط جماتے دیکھ گھائل شیرنی بنی گررائی تھی۔ ٹھیک ہے جانے من، جو کام میں نکاح کر کے کرنا چاہتا تو تم نکاح سے پہلے چاہتی ہو، مجھے کوئی ایشو نہیں، بس روتی ہوئی میرے پاس نہیں آنا۔ عزت کا ڈنڈورا پیٹتے، کیونکہ میں صرف تمہیں آج کی رات اپنی پناہوں میں نہیں دل میں قید کروں گا۔ وہ سرخ نگاہیں اس کے دلہن بنے سراپے پر ڈالتے اس کے قریب ہوا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، دور رہو مجھ سے۔ شفا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن شاہ بھی 2 قدم مزید آگے ہو گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور رہنے کا کہو گے اور میں تم سے دور رہوں گا؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ تم ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہو، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب شفا سے اور کچھ نہ ہوا تو اس نے روتے ہوئے بس یہی کہا تھا، جبکہ شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا کہا تھا تم نے خانزادی صاحبہ کہ مجھے جیسے عیاش آدمی سے نکاح نہیں کرو گی؟ اور اب دیکھو نہ صرف تم میرے نکاح میں ہو، بلکہ میں تمہیں پورے حق سے اپنی بیوی بھی بنا چکا ہوں۔ شامیر ابھی تک اسے اپنے بازوؤں میں لیے سکون سے لیٹا ہوا تھا، جبکہ شفا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بس کر دو جانم، اور کتنا رونا ہے؟ تم تو ایسے آنسو بہا رہی ہو جیسے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے۔ عزت سے نکاح کیا ہے، بیوی ہو تم میری، اور اپنا حق لیا، اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ چھوڑو مجھے، تم واقعی ایک عیاش اور گھٹیا انسان ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا نا، تو جو تم چاہتے تھے تم نے حاصل کر لیا۔ اب مجھے میرے گھر واپس چھوڑا۔
مجھے مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنا۔ چلیں گے مسز، اتنی بھی کیا جلدی ہے اپنے گھر جانے کی؟ تمہیں تمہارے گھر تمہارے اپنوں سے ملوانے میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اب جیسا بھی ہوں نا، گھٹیا اور عیاش تمہارا شوہر، اس لیے عزت سے بات کیا کرو۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے اپنے لیے اس قسم کے الفاظ نہ سنوں۔ آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو مجھے۔ ویسے تو تم خانزادی ہو، خانزادے تو بہت ہی تہذیب اور تمیز والے ہوتے ہیں، لیکن تم تو جب سے آئی ہو بدتمیزی ہی کیے جا رہی ہو۔ تمیز سے بات ان سے کی جاتی ہے جو خود تمیز، تہذیب اور عزت والے شریف لوگ ہوں۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایسے ہی بات کی جاتی ہے۔ شریف انسان ہوں تبھی تم عزت سے یہاں میرے ہی گھر میں میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ یہ میری شرافت ہی ہے کہ دشمن کی بیٹی کو بھی میں نے اپنی عزت بنا کر اس گھر میں رکھا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق کوئی گھٹیا اور عیاش آدمی ہوتا تو نکاح کرنے کے بجائے اپنا مقصد پورا کر کے تمہیں کب کا اٹھا کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ یوں ابھی تک اپنے سینے سے لگائے نہ بیٹھا ہوتا۔ اب جلدی سے اٹھا اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، ملازمہ چھٹی پر ہے۔ شامل اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ شفا تو ابھی تک اس کی باتیں ہی سوچ رہی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا، اگر وہ واقعی گھٹیا انسان ہوتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ شفا کا استعمال کر کے اس سے کہیں بھی چھوڑا تھا، مگر اس نے عزت سے نکاح کیا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ اس کی میرے گھر والوں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ شفا کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ شفا کو یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ روز شامیر سے کہتی تھی کہ وہ اسے واپس چھوڑا، لیکن اس کی بات ایسے نظر انداز کر دیتا تھا جیسے اس نے سنی ہی نہ ہو۔ شامیر اپنے سارے ذاتی کام جان بوجھ کر شفا سے کرواتا تھا، اور وہ نازک سی لڑکی جس نے آج تک اپنا بھی کوئی کام خود نہیں کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ یہ پکڑو میری شرٹ، جلدی سے پریس کرو، 5 منٹ میں مجھے واپس کمرے میں چاہیے۔ آپ پلیز کسی ملازم سے کہہ دیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ خانزادی صاحبہ، میں نے تم سے کوئی محبت کی شادی نہیں کی جو اس طرح سے تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ تمہارے گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے میرے سامنے یہ فضول کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اٹھو اور جلدی سے یہ شرٹ پریس کر کے لاؤ۔ شامیر نے اپنی شرٹ اٹھا کر شفا کی طرف پھینکی تھی۔ دکھتے سر کے ساتھ شفا نے شرٹ اٹھائی تھی، لیکن جیسے اس نے ایک قدم اٹھایا تھا اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، شامیر نے اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ شفا، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ شامیر نے جیسے اسے پکڑا تھا اس کا جسم کافی گرم تھا، تبھی سے پتہ چل گیا تھا کہ شفا کو بہت تیز بخار ہے، اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شامیر نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ مجھے میری مما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر واپس جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کی میرے گھر والوں سے کیا دشمنی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں، اگر میں یہاں رہوں گی تو میں مر جاؤں گی۔ شفا جب سے ہوش میں آئی تھی بس یہی بات کہے جا رہی تھی کہ اسے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اس لیے شامل اس پر کسی قسم کا غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے گھر جانا ہے، میں تمہیں بھیج دوں گا، لیکن رونا بند کرو۔ جانے کہ اس لڑکی کے آنسو شامیر کو تکلیف دے رہے تھے۔ جلدی سے یہ کھانا ختم کرو، اس کے بعد یہ دوا کھا لو، تمہاری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں گا۔ شفا کو تو اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انسان واقعی اسے اس کے گھر بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ واقعی آپ مجھے میرے گھر بھیج دیں گے؟ شامیر نے ایک نظر بس اس لڑکی کو دیکھا تھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تیار ہوں، چلیں۔ شاہ میرے جیسے ہی کمرے میں آیا تھا، سامنے شفا بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ہاں چلو، یہ کہتے اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھائی تھی اور شفا کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ مما، بابا دیکھیں، میں واپس آ گئی ہوں۔ شفا، میری بیٹی کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، تم جانتی ہو ہم نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ مہرین بیگم نے تو اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی فوراً گلے سے لگایا تھا۔ دادی جان اور مرید احمد پیچھے کھڑے شامیر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکا کون ہے تمہارے ساتھ؟ میرا نام شامیر عالم خانزادہ ہے، عالم خانزادہ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کا شوہر اور اس حویلی کا اکلوتا وارث۔ یہ الفاظ سن کر جہاں شفا حیران ہوئی تھی وہیں باقی سب لوگ بھی حیرت سے شامیر کو دیکھنے لگے تھے۔ تم شامیر ہو؟ عالم کے بیٹے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اور اس کی ماں تو ایک حادثے میں مارے گئے تھے۔
تو پھر تم شامر کیسے ہو سکتے ہو؟ سب سے پہلے منیب احمد کا سکتہ ٹوٹا تھا اور وہ جلدی سے شامر کے سامنے جا کر اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ چچا جان، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے بڑے بھائی کی اکلوتی نشانی آپ کے پاس واپس لوٹ آئی ہے۔ میرا شامر، میرے عالم پتر کی نشانی جلدی سے آ کر دادی کے سینے سے لگ۔ میرا بچہ کہاں تھا اب تک؟ دادی جان نے روتے ہوئے جلدی سے شامر کو اپنے گلے لگایا تھا۔ شامر بھی بنا کچھ کہے ان کے گلے لگا تھا۔ اماں جان، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے خود ہی تو بھابھی اور شامر کی لاش دیکھی تھی۔ کوئی بھی باہر سے اٹھ کر کہہ دے گا کہ وہ اس حویلی کا وارث ہے اور آپ اسے عالم کا بیٹا سمجھ کر واقعی وہ اہمیت دے دیں گی۔ تم جو کوئی بھی ہو برخوردار، تمہارا یہ سکہ یہاں نہیں چلنے والا۔ جہاں سے آئے ہو واپس جاؤ۔ منیب احمد کو تو اپنا سالوں کا بنا بنایا کھیل بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اسی لیے فوراً سے بولے، ارے چچا جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے یہاں سے بھیجنے کی؟ پہلے سارے حساب تو برابر کرنے تھے۔ مرنے والوں میں میری ماں شامل تھی، لیکن میں اس حادثے میں بچ گیا تھا، مگر جان بوجھ کر کسی کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت اگر میں حویلی واپس آ جاتا تو میرے باپ کی طرح آپ مجھے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتے اور میری بھی جان لے لیتے۔ اسی لیے میں اتنے سال اس حویلی سے دور رہا تھا، تاکہ صحیح وقت آنے پر اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے ان کا بدلہ لے سکوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے خود اپنی جان دی تھی، تمہاری ماں کی بے وفائی برداشت نہیں کر پایا تھا میرا بھائی، اور اس نے خودکشی کر لی۔ کس نے کیا کیا تھا چچا جان، یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے اور میں بھی۔ میرے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، ان کا قتل ہوا تھا اور میرے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ منیب احمد، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تم نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا، سب کے سامنے انہیں بد کردار ثابت کیا اور خود ہی میرے باپ کی جان لے لی۔ یہ کہہ دیا کہ میری ماں کی بے وفائی کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، اور اس کے بعد حویلی والوں نے میری ماں کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے بیٹے کے قاتل سمجھ کر انہیں حویلی سے باہر نکال دیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن مجھے آج بھی سب کچھ یاد ہے، جو کچھ حویلی والوں نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، میرے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ میں اور میری ماں حویلی سے نکل کر دوسرے شہر جا رہے تھے، جب راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا، اور اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تمہاری بیٹی کو بھی اس کی شادی کی رات میں نہیں اغوا کیا تھا، تاکہ تم بھی اپنی بیٹی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسی طرح سے تڑپو، جس طرح میری ماں تڑپتی تھی اپنی بے گناہ ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن میں تمہاری طرح گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری بیٹی کو 1 مہینہ اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنی بیوی بنا کر نکاح کر کے اسے میں نے 1 مہینہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تم تو دولت کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ تم نے تو رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور صرف اس حویلی اور جائیداد کی خاطر اپنے ہی بھائی کی جان لے دی۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر تو شفا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شامر اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ منیب احمد کے خلاف اس کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ پولیس نے آتے ہی منیب احمد کو گرفتار کر لیا تھا، اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شامر پتر تو آ گیا ہے، تو واپس مت جانا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ تمہاری ماں کے ساتھ کیا۔ دادی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ میرے بابا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جو کچھ اس حویلی والوں نے میرے بابا کے مرنے کے بعد میری ماں کے ساتھ کیا، اس کے بعد میں کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرا بدلہ پورا ہوا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اب میرا اس حویلی سے اور اس حویلی میں رہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں، آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر کے۔ شامر نے ایک نظر شفا کی طرف دیکھا تھا، جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے شامر حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے سے سکینہ بیگم اپنے پوتے کو آوازیں دیتی رہی، لیکن شامر نے ان کی کوئی پکار نہیں سنی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے اسے واپس آئے ہوئے۔ منیب احمد کو سارے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن شامر کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ آخر کو اتنے سالوں سے جس لمحے کے انتظار میں تھا وہ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن کیوں نہیں تھا؟ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شفا کا چہرہ آتا تھا، جو آخری مرتبہ آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ نہیں ہے میرا اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق، میں نے صرف اور صرف یہ سب کچھ اپنے بدلے کی خاطر کیا تھا۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ بہت جلد میں اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔
اس لڑکی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حویلی میں کسی کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلسل بجتے ہوئے فون کو آخرکار تھک کر شامیر نے اٹھا ہی لیا تھا، مگر سامنے سے جو آواز اسے سننے کو ملی تھی اس کی نیند فوراً سے غائب ہو گئی تھی۔ شامیر بیٹا، میں تمہاری چچی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم ہم سب سے بہت ناراض ہو، اور تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ بیٹا میرا فون مت کاٹنا، ایک مرتبہ میری پوری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ شامیر، میں جانتی ہوں کہ تم منیب کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قصوروار سمجھتے ہو، اور واقعی میں قصوروار ہوں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے میں خاموش رہی۔ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا، لیکن میں بے بس تھی، مجبور تھی۔ اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر خاموش رہی۔ تم اپنے چچا کی سفاکیت سے اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہو۔ اگر اس وقت میں کچھ بھی کہتی تو وہ مجھے اور شفا کو بھی جان سے مار دیتے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری قصوروار ہوں تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ تم نے جو سزا دینی ہے تم مجھے دو، لیکن میری اور میرے شوہر کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ شامیر، اسے واپس لے جاؤ اپنے ساتھ، کیونکہ تم باپ بننے والے ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شامیر کو تو یہ بات سننے کی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شامیر، تم باپ بننے والے ہو۔ شفا کو اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے باپ کی حقیقت جان کر وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو شفا کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تم اسے لے جاؤ، میری بچی کو ان سب کی سزا مت دو۔ اگر تم اسے لینے نہ آئے تو لوگوں کے تانے اسے جینے نہیں دیں گے۔ لوگ میری بیٹی کے کردار پر باتیں کریں گے، کیونکہ اس حویلی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ تم شفا کے شوہر ہو۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ شادی کی رات وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور اب آگے کچھ بھی کہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے وہ خاموشی سے رونے لگی تھی، مگر شامیر ان کی ساری باتیں سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں کل شفا کو لینے آؤں گا۔ شامیر نے یہ کہتے فون بند کر دیا تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ زندگی کی اتنی بڑی خوشی اسے ملی تھی۔ وہ باپ بننے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ مہرین بیگم کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ شفا کی طبیعت کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ شامیر بیٹا، کیا تم اپنی دادی کو معاف نہیں کرو گے؟ میں جانتی ہوں جو کچھ میں نے کیا وہ غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن یہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ مجھے معاف کر دو، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ حویلی تمہاری اور تم اس کے وارث ہو۔ اس حویلی کو، وہاں کے رہنے والوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ مت جاؤ ہمیں چھوڑ کر۔ دادی جان، میرا جانا ضروری ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا۔ چچی جان، آپ شفا کو لے آئیں، ہمیں واپس جانا ہے۔ نہ میرے پتر، ایسا نہ کر۔ تم اپنی بوڑھی دادی اور بے سہارا چچی کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اگر تمہاری جگہ میرا عالم ہوتا تو کیا وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا؟ تم بھی تو میرے عالم کی نشانی ہو، وہی آنکھیں، ویسے ہی چہرہ۔ اتنے سالوں کے بعد مجھے میرا عالم واپس ملا ہے، اب اسے دوبارہ سے مجھ سے دور مت کرو۔ شامیر، ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ سب پر تمہارا حق ہے، تم یہاں کے مالک ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ مت جاؤ۔ شامیر نے شفا کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسے جانے سے روک رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادی جان، آپ سب لوگوں کی خاطر میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس جائیداد کی خاطر میرے ماں باپ مجھ سے دور ہو گئے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ سب کی خوشی اور تحفظ کے لیے میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں۔ شامیر کی بات سن کر سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ارے رضیہ، کہاں ہو؟ جلدی سے مٹھائی لے کر آؤ، میرا پوتا اتنے سالوں کے بعد واپس آیا ہے۔ جلدی سے منہ میٹھا کرواؤ اور میرا پرس بھی لے کر آؤ، میں اپنے دونوں بچوں کا صدقہ دوں گی۔ جی دادی جان، میں ابھی لے کر آئی۔ دادی جان نے شامیر شفا دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا تھا اور ان کا صدقہ اتارنے لگے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، کسی کی بری نظر نہ لگے۔ کیا سوچ رہی ہو میری خانزادی؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ مجھے سب سچ سچ جواب دیں گے نا؟ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ شامیر نے اسے اپنے حصار میں لے کر اپنے مزید قریب کیا تھا، عرب اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی بابا سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اور اس کے بعد واپس ماما اور دادی کے کہنے پر آئے ہیں۔ آپ اس رشتے کو زبردستی نبھا رہے ہیں نا؟ صرف اس بچے کی خاطر ہے نا؟ میں کبھی آپ کو اچھی نہیں لگی، یہ صرف ایک زبردستی کا رشتہ ہے جو آپ نبھا رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اغوا کیا تھا،
لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے کیا تمہیں کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی؟ کبھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ نہیں نا۔ اور جہاں تک بات ہے واپس آنے کی، تو میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں، صرف اپنے بچے کے لیے نہیں، تمہارے لیے، کیونکہ تم میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو، اور آج سے نہیں، بچپن سے۔ جب تم اس دنیا میں آئی تھی اسی وقت تمہیں دیکھتے میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تمہارے بابا سے دشمنی کے باوجود بھی مجھے تم سے محبت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس بچپن کی محبت کو اپنے دل سے ختم کر دوں، لیکن میں اس میں ناکام رہا تھا۔ اگر تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہیں اغوا کیا ہوتا تو تم کبھی بھی آج اس طرح سے میرے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ میں نے تم سے محبت نہیں بلکہ عشق کیا ہے، اور یہ میرا عشق ہی ہے کہ میں نے سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، صرف اور صرف تمہاری خاطر۔ وہ لوگ جن سے بچپن سے بدلہ دینا چاہتا تھا، ان لوگوں کو تمہاری خاطر میں نے قبول کر لیا۔ وہ شخص جس نے میرے ماں باپ کی جان لی، اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خاطر میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ کیا یہ میری محبت نہیں ہے تمہارے لیے؟ کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہوں؟ میں شاہ میر عالم خانزادہ ہوں، کوئی بھی مجھے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ تم اگر آج میری زندگی میں شامل ہو، موجود ہو، تو یہ میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی خوشی اور میری محبت ہے۔ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پاگل لڑکی، اتنی دیر سے میں تمہیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ نہیں میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ تم تو میری زندگی، میرے جینے کی وجہ ہو۔ میں بھلا تم سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ اب ان ساری فضول باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ شاہ میر خانزادہ اپنی خانزادی کا اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے شفا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شفا کے بھی سارے ڈر ختم ہو گئے تھے، وہ بھی آج اپنی محبت مل جانے پر بے حد خوش تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا پیارا سے انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔